السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ونصلي اما بعد فقد قال اللہ تعالی انا اعتدنا للظالمین عذابا الیما. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا. پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لا شریک لہ ہے. چنانچہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جو کہ اس کے مقام میں کمی کرتا ہے، یہ نہ صرف ظلم ہے بلکہ ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معاشرت پسند بنایا ہے. اس بنیاد پر ایک انسان پر دوسرے انسان کے متعلق کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگ جائے تو اس دنیا میں کسی پر ظلم نہ ہو، ستم اور زیادتی نہ ہو، اور یہ دنیا جو ظلم کی وجہ سے مصیبت کدہ بنی ہوئی ہے یہی امن کا گہوارہ بن جائے. آج ہر کوئی ظلم پر آمادہ ہے. جس کو بھی ظلم کرنے کا کوئی موقع مل جائے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. ظلم یہ گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے. ظلم کی وبا پورے معاشرے میں پھیل گئی ہے اور ہر کسی کا دامن اس میں رنگا ہوا نظر آتا ہے. اگر ہم بھی غور کریں، دیکھیں تو یقیناً ہمارے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں بھی یہ مصرع آ جائے گا. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اور یہ ظلم کی وبا جب پھیلی تو نتیجتاً آج عالم سے امن کا وجود ہی ختم ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مخالف رائے رکھنے والے شخص کو، دین و ملت اور نظریے میں ایک جیسا نہ ہونے والے شخص کو قتل کر دینا آج ایک رواج اور چلن بن گیا ہے. یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناصیتہ ورأسہ بیدہ واوداجہ تشخب دما فیقول یا رب ھذا قتلنی حتی یدنیہ من العرش. کسی بھی راہ چلتے شخص کو آج اٹھا کر جیل میں ڈال دیں، قید خانے میں ڈال دیں، قید و بند کی صورتیں برداشت کرنے پر مجبور کرنا، یہ بھی ظلم ہے. من ضرب بصوت ظلما اقتص منہ یوم القیامہ. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ظلم کی بہت ساری صورتوں کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں یا اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، معمولی بات سمجھتے ہیں. حالانکہ ظلم چاہے کہیں بھی، ظلم چاہے کتنا ہی چھوٹا اور ہلکا کیوں نہ ہو، کہیں بھی ہو، کسی سے بھی ہو اور کسی بھی شکل میں ہو، ظلم ظلم ہی ہوگا جو کہ حرام ہے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. پیارے ساتھیوں، آج گھروں سے امن اٹھ گیا، اس لیے کہ گھر اب زیادتی کا مسکن بن گئے ہیں، ستم کا ٹھکانہ بن گئے ہیں. کتنے گھر ایسے جہاں کے شوہر ظالم، کتنے گھر ایسے جہاں کی بیویاں ظالم، کتنے گھر ایسے جہاں اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے. یہ ظلم کی ان صورتوں میں سے ہے جن کو ہمارے یہاں ظلم تصور نہیں کیا جاتا ہے. اس ظلم سے بھی روکا گیا ہے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اور آپ کو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے بھی گھر مل جائیں گے جہاں اولاد پر ماں باپ ظلم کرتی ہے. اس ظلم سے بھی روکا گیا ہے. اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. پڑوسی پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے. اہل مناصب اور حکمراں عوام کو ان کا حق نہ دے کر ظلم کرتے ہیں. کسی کو اس کا حق نہ دینا یا خود کھا لینا، کسی غیر کو دے دینا، یہ بھی ظلم ہے. لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. آج منصب و عہدے اور جاہ و جلال کے نشے میں چور افراد، قوت و طاقت اور اثر و رسوخ پر مغرور افراد بے سہارا اور ناتواں لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر کے ظلم کرتے ہیں. بے سہارا اور کمزوروں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کی یہ صورت موجودہ زمانے میں جنگل کی آگ کی مانند پھیل رہی ہے. اس سے بھی ہم لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے. من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 اراضين. پیارے ساتھیوں، یہ زبان یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس زبان کے ذریعہ بھی انسان ظلم کرتا ہے. کس بیانی، جھوٹی گواہی، بہتان سازی، چاپلوسی، یہ سب امن عالم کے لیے ناصور ہے. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اور ایک بات یاد رکھیں، ظالم کے ساتھ مل کر ہی صرف ظلم نہیں ہوتا ہے. ظالم کے ساتھ، جملہ دیکھیں، ظالم کے ساتھ مل کر ہی صرف ظلم نہیں ہوتا ہے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظالم کی ظلم کی تعریف بھی ظلم ہے. ظالم کے حق میں دو حمایتی بول بھی ظلم ہے جس کو ہمارے یہاں ظلم تصور نہیں کیا جاتا ہے. اس سے بھی امن عالم کا صفایا ہوتا ہے. اور ظالم ظلم کرنے کے بعد چین نہیں پاتا، زندگی سے سکون کو اللہ رب العالمین اٹھا لیتا ہے. کیوں؟
अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसती है उसकी ज़िंदगी पर। वो दिन रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत में गुजारता है, शब व रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत में गुजारता है। और जुल्म एक वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जुल्म करने वालों को मोहलत देता है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। प्यारे साथियों, हमें और आपको हर तरह के जुल्म से बचा के रखना चाहिए। इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह का यही पैगाम है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें जुल्म के हर शक्ल से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।